جرم عائد ہو گئی، 100 کے قریب ملزمان ہیں جن پہ یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اگر پولیٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے مسلسل ایک الجھاؤ رہا، ایک ہٹ درمی رہی کہ کبھی اس سے مذاکرات کرنے کبھی اس سے کرنے، اور الٹیمیٹلی اب وہ مذاکرات کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اب یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بڑی ایک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، لیکن فرد جرم جو ہے وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا نا۔ ابھی تو خان صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس کا انکار کیا حیثیت جرم سے، تو اب ظاہر ہے اب کیس چلے گا، لیکن بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ یہ بھی کرنا تھا تو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی صرف فرد جرم عائد ہوئی، پھر اس پہ سطح جرم کے اوپر بات ہوگی۔ بڑا مطلب یہ کہ انصاف، اگر اس طرح انصاف پورا ہونا ہے تو پھر تو دیکھیں نا، ایک بندہ اگر بے قصور نکلا تو اگر وہ قصوروار نہیں ہے اور بعد میں اس کو بری کرنا ہے تو یہ جو 1.5-2 سال گزر گئے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ نہیں، یہی سوال تو نواز شریف صاحب بھی پوچھتے ہیں۔ عدالتی نظام جو ہے ہمارا بہت ہی وہ ہے، عدالتی نظام میں بڑی خامیاں ہیں۔ رشاد صاحب، یہ تو ایک پہلو ہے، دوسری جانب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے۔ صوبے کے جو حالات ہیں، امن اماں کے حالات ہیں، انفارچونیٹ پچھلے کرم کے جو انسیڈنٹس ہیں، اس کے بعد اب گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر صاحب نے بلائی ہے۔ امیر مقام صاحب نے کہا اصولی طور پہ تو یہ جو اے پی سی ہے سی ایم صاحب کو بلانی چاہیے تھی، لیکن صوبے کے حالات ان کے ترجیحات ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عدم شرکت کے باوجود، جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کے پاس ذمہ داری ہے، اس اے پی سی کا کوئی متاثر کن امپیکٹ آنا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ایک اے پی سی بلائی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، جس میں گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے، اور دہشت گردی کے ایشو پر ہی تھی۔ اور وزیر داخلہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، شاید وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے تھے، اور گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے، امیر مقام صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بلائی۔ ہاں، یہ جو کرم کی صورتحال تھی، اس پر بلانے کی اگر ضرورت تھی تو ان کو بلانی چاہیے تھی، لیکن گورنر صاحب اگر یہ بلا رہے ہیں، دیکھیں جو مسئلہ اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو صوبائی حکومت نے حل کرنا ہے، پھر تو گورنر صاحب کا، اگر یہ وفاقی مسئلہ ہے تو پھر ویسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب اور صوبائی حکومت بری ذمہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، وفاق کا مسئلہ ہے تو وفاق حل کرے، لیکن اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ادھر ہی ہونی چاہیے تھی۔ اور گورنر صاحب نے بلا کے بیسیکلی، کیونکہ گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیارات تو ہیں نہیں ایگزیکٹو کے، جو معاملات بھی پولیس کے، انتظامیہ کے، فنڈز کے، سارا کچھ ہے، وہ سارا وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اختیار ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ وہ جو جواز دیتے ہیں ارشاد صاحب، کرم کے معاملات ہوئے، کرم میں فسادات چل رہے تھے، آپس میں نہیں تو کرم میں تو لڑ رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ صاحب چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد پہ، احتجاج لے کے آ رہے تھے۔ ایک ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ معاملہ جنگ بندی جس کو کہنا چاہیے، جو بھی ایک ہے کچھ ہوا، اور وہ وہاں ٹھیک چل رہا ہے۔ تو وہ صوبائی حکومت کلیم کرتی ہے کہ چیف سیکرٹری بھی وہاں موجود تھا، ایک منسٹر بھی وہاں موجود تھے، اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو وہ ہوا۔ لیکن یہ اگر یہ کلیم ہے تو یہ پھر ان دنوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اب تو وہاں امن ہو گیا ہے، اب تو تاخیر سے ہو رہا ہے نا، 1 ہفتے کے بعد ہو رہا ہے، ہفتہ پہلے وہ معاملہ تھا، وہ تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ صحیح۔ لیکن بہرحال یہ سیاست میں ایسے ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، کہیں گورنر صاحب نبض تو نہیں چیک کر رہے کہ اگر گورنر راج لگ جائے؟ نہیں، دیکھیں گورنر راج کا جو معاملہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق تو اوور آل انریسٹ سے اگر گورنر راج لگتا ہے تو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ سیاسی طور پر، سیاسی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی یا جو وہاں کی اسمبلی ہے، وہاں کے ارکان اسمبلی ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا اس پر ریئیکٹ کریں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کرم کے واقعے سے تو اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ جی شوکت یوسف صاحب، گورنر صاحب نے اے پی سی بلائی، امیر مقام صاحب نے اے پی سی میں کہا کہ اصولی طور پہ تو یہ وزیر اعلیٰ کو بلانی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہی نہیں ہیں صوبے کے حالات اور امن اماں۔
آپ نے کہا کہ یہ اے پی سی حکومتی کاوشوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. الزام آپ کی جماعت پہ یہ ہے, تنقید یہ ہے, کرم کے معاملات تھے, سی ایم صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے. اب تک کی جو آپ کی حکومت کی کاوشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. دیکھیں معذرت چاہتا ہوں, کچھ وہ ہو گیا تھا, بیٹری کا مسئلہ تھا میرے. دیکھیں سر جی, بات یہ ہے کہ یہاں حکومت ہے, فل فلیج حکومت ہے, کام ہو رہا ہے. سارے جتنی ہماری جو گورنمنٹ جو پرائرٹیز ہیں ہمارے, اس پہ کام جاری ہے, ہو بھی رہا ہے. جیسے صحت کارڈ چالو ہے, اس کے بعد ہے ہم نے تعلیمی کارڈ دے دیا ہے تاکہ کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کیا, جو معذور لوگ ہیں, جو سینئر سٹیزن ہیں, جو اس طرح کی جو ان کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے, اور نوجوانوں کے لیے قرضوں کا اعلان کر دیا کہ وہ بلا سود قرضے حاصل کر سکتے. یہ ساری چیزیں تو رواں ہیں. اس طرح ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے. جو ہمارے ادھورے منصوبے تھے, سڑکیں تھیں جگہ جگہ ڈسٹرکٹ کے اندر, ان پہ کام ہو رہا ہے, ان کو فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں. جو ہاسپٹل انکمپلیٹ تھے, میرے اپنے حلقے میں ہسپتال ہے, اس پہ تیزی سے کام شروع ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ اگر کچھ نہیں ہوتا نا, تو یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوتے اور وہ کرتے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ, اور گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. کرم کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں متعارف گروپ ہوتے ہیں, یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہاں آپ پولیس بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ریاستی طاقت استعمال کریں, اور اس سے یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, اور نہ اس سے مسئلہ حل ہوتا. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے ہے. اس پہ کئی حکومتیں گزر گئی. اس لیے ہم نے اس دفعہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ بھیجا, ایک ڈیلیگیشن بھیجا, جس میں وزیر قانون آفتاب عالم تھے, چیف سیکرٹری تھے, ہمارے بیرسٹر سیف صاحب تھے. اس طرح ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا. دونوں فریقین سے بات کی, سیز فائر پہ راضی کرایا. گو کہ وقتاً فوقتاً سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہوئی, لیکن دوسرا آپشن نہیں تھا. سیز فائر کے بعد گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا, اور گرینڈ جرگہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی اس سے زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کی بات کو مانتے بھی ہیں, اہمیت بھی دیتے ہیں. قبائلیوں کا بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہوتا ہے. 125 رکنی گرینڈ جرگہ کل پہنچ چکا ہے. انہوں نے اپنا کام بھی وہاں شروع کر دیا. اب یہاں یہ صاحب جو ہے, صرف بلانے کا مقصد یہ تھا, یا تو پھر یہ ہے نا کہ آپ مشورہ کریں, مشاورت کریں. اگر آپ گورنر ہیں اس صوبے کے, آپ کو درد ہے, تو پھر آپ حکومت سے مشاورت کریں نا. آپ آل پارٹیز کانفرنس کس حیثیت میں بلاتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یا تو حکومت فیل ہو گئی ہو, یا حکومت کام نہیں کر رہی ہو, یا حکومت اس میں دلچسپی نہیں لے رہی ہو, تو آپ کہیں کہ جی کوئی وے فارورڈ نہیں ہے, ہم اس کا وے فارورڈ نکالتے ہیں. تو وہ تو آلریڈی 125 رکنی وفد چلا گیا. اس سے بڑا کون سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ دیتے, کیونکہ یہ فاٹا کے علاقے جو ہے یہ پہلے گورنر کے ساتھ رہ چکے ہیں, اب تو نہیں ہے جی. لیکن ایک اصولی طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک سپورٹ مل سکتی تھی. نہیں, جب وہ شوکت صاحب اے پی سی تھی, جب شوکت صاحب جب وہ اے پی سی تھی, اس میں پی ٹی آئی اگر شرکت کر لیتی, یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہی باتیں ان کے بھی گوشہ گزار کر دی جاتی, تو آپ نہیں سمجھتے زیادہ بہتر ہوتا اس فورم پہ؟ نہیں دیکھیں, ہم بالکل چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی نے قرارداد منظور کرائی کہ پی ٹی آئی پہ بین کر دیں. بلوچستان کے سے کرا دی کہ جی بین کر دیں. تو ہم اس کے گورنر کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں کہ جب کہ اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے. سندھ سے تو غالباً قرارداد نہیں منظور ہوئی ہے شوکت صاحب, پنجاب میں پیش ہوئی ہے, بلوچستان سے منظور ہوئی ہے. علامتی ایف پی سی ہے, اور یہ نشستن گفتن برخاستن والی ایف پی سی تھی. اس میں کوئی کسی نے کچھ کرنا تو نہیں تھا, صرف تنقید ہی کرنی تھی نا. اچھا, ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے بارے بولیں گے, ہمارے خلاف ہی تنقید کریں گے. تو شوکت صاحب, فیصل واوڈا صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں, اب اگرچہ آپ سے دور ہو چکے ہیں, وہ مسلسل کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, میں بچاؤ کی کوشش کر رہا ہوں. آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے ہیں. کہنا ان کو یہ ہے کہ ان کے خان صاحب کو اپنے حواریوں سے خطرہ ہے, وہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, وہ ان سے جان چھڑائیں. جو سسٹم ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت سے جان چھڑائے تو معاملات آگے بڑھیں. تو یہ کیا ہے, آپ کو اسپیل کر رہے ہیں کوئی ایسا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیے, مجھے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ آج تک میں خان صاحب کے ساتھ نہیں ملا ہوں. لیکن یہ کہ مشکلات ہیں ان کے لیے, جو آتے ہیں مل کر ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں, اور ویسے بھی میڈیا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خان کو بڑی تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, مشکل میں رکھا ہوا ہے. لیکن جو ایک سابقہ پرائم منسٹر کی جو حق بنتا ہے اس کا کہ ایک جیل مینول کے مطابق ان کو جو سہولتیں دینی ہوتی ہیں, وہ کوئی سہولت نہیں دی گئی ان کو.